میں یہ سب لکھتے ہوئے کئی بار رکا ہوں۔ ہر بار انگلیاں کانپنے لگتی ہیں، ہر بار دل کہتا ہے رہنے دو، سب بھول جاؤ، مگر کچھ واقعات بھولے نہیں جاتے، وہ آپ کے اندر سانس لیتے رہتے ہیں۔ میرا نام شاہد آپ کے لیے اہم نہ ہو، لیکن میری کہانی بہت سے گھروں کی کہانی ہے۔ میں ایک عام سے شہر کے ایک عام سے محلے میں رہتا تھا۔ میرا نام عام تھا، گھر عام تھا اور زندگی بھی عام ہی چل رہی تھی۔ میں اس وقت 14 سال کا تھا اور میٹرک میں پڑھتا تھا۔ ہمارے گھر میں 2 کمرے تھے، ایک صحن اور ایک چھوٹا سا کچن۔ والدین محنتی تھے، گھر کا نظام سادہ تھا۔ میں زیادہ بولنے والا بچہ نہیں تھا۔ اسکول، کتابیں اور گھر، بس یہی معمول تھا۔ اسی دوران ہمارے گھر ایک قریبی رشتہ دار رہنے آئے۔ وہ کچھ عرصے کے لیے ہمارے ساتھ رہنے والے تھے۔ گھر میں کسی نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ رشتہ قریبی تھا اور سب کو اعتماد تھا۔ گھر میں جگہ کم تھی، اسی لیے سونے کا انتظام بھی حالات کے مطابق کیا گیا۔ یہ سب معمول کے مطابق تھا اور کسی کے لیے حیرانی کی بات نہیں تھی۔ شروع کے دن عام تھے، کھانا ساتھ کھایا جاتا، بات چیت ہوتی، روزمرہ کے کام چلتے رہتے۔ میں اسکول جاتا، واپس آتا، اپنا کام کرتا۔ آہستہ آہستہ گھر کے معمول میں کچھ تبدیلیاں آنے لگیں۔ یہ تبدیلیاں کسی ایک دن میں نہیں ہوئیں بلکہ وقت کے ساتھ بڑھتی گئیں۔ میں نے بولنا کم کر دیا، گھر میں بات ہو رہی ہوتی تو میں خاموش رہتا، کسی نے خاص توجہ نہیں دی۔ کچھ عرصے بعد اسکول میں میری کارکردگی بدلنے لگی۔ جو کام پہلے وقت پر ہو جاتا تھا اب دیر سے ہونے لگا۔ اساتذہ نے نوٹس لیے مگر سب نے یہی سمجھا کہ پڑھائی کا دباؤ ہے۔ گھر میں بھی یہی خیال کیا گیا، کسی نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ دن گزرتے گئے، گھر میں سب کچھ ویسے ہی تھا مگر میرے معمول بدل چکے تھے۔ میں دیر تک جاگنے لگا، صبح جلدی اٹھنا مشکل ہونے لگا۔ گھر میں موجود بڑوں کے لیے یہ سب عام باتیں تھیں، کسی نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دن اسکول میں ایک استاد نے مجھے الگ بلایا، انہوں نے میرے کام کو دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہے، پھر صرف اتنا کہا کہ اگر کبھی کسی بات میں مشکل ہو تو بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ اس بات کا اسکول میں ذکر نہیں ہوا۔ گھر میں وقت گزرتا رہا، وہ رشتہ دار ابھی بھی ہمارے ساتھ رہ رہے تھے۔ ایک دن گھر میں ایک بات سامنے آ گئی۔ یہ بات کسی ایک جملے یا ایک لمحے میں سامنے نہیں آئی بلکہ حالات کی وجہ سے ظاہر ہوئی۔ گھر کا ماحول بدل گیا، بات بڑوں تک پہنچی، سوال ہوئے، جواب مانگے گئے اور پھر حقیقت واضح ہو گئی۔ اس کے بعد فیصلہ کیے گئے، وہ رشتہ دار گھر سے چلے گئے، کچھ لوگوں سے تعلق ختم ہوا، کچھ دروازے بند ہوئے۔ گھر میں روزمرہ زندگی دوبارہ شروع ہوئی مگر پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں اسکول جاتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد میں نے تعلیم مکمل کی، زندگی آگے بڑھتی رہی، لوگ بدلے، جگہ بدلی مگر وہ وقت اپنی جگہ موجود رہا۔ گھر میں اس بات کا دوبارہ ذکر نہیں کیا گیا۔ میں نے یہی سمجھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ لوگ مجھے ایک عام انسان کے طور پر جانتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ میرے بچپن کے ایک حصے میں کیا ہوا تھا۔ یہ بات کسی فائل میں درج نہیں، کسی تصویر میں محفوظ نہیں مگر وقت کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ کہانی کسی ایک گھر کی نہیں، یہ ایسے کئی گھروں میں خاموشی سے موجود رہتی ہے۔ یہ وہاں ہوتی ہے جہاں اعتماد آنکھ بند کر کے کیا جاتا ہے اور سوال نہیں پوچھے جاتے۔ یہ وہاں رہتی ہے جہاں بچے بدل جاتے ہیں اور بڑوں کو فرق محسوس نہیں ہوتا۔ یہ پورا واقعہ ایسے ہی ہوا، بغیر کسی شور کے، بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کسی نشان کے۔ اور اکثر واقعات اسی طرح ہوتے ہیں۔ وہ رشتہ دار گھر سے جا چکے تھے مگر گھر کے معمول فوراً واپس نہیں آئے۔ صبح کا ناشتہ پہلے جیسا تھا، اسکول کا بیگ پہلے جیسا مگر گھر کے اندر فیصلے بدل چکے تھے۔ کچھ باتیں اب بند کمروں میں ہوتیں، کچھ نام جو اب نہیں لیے جاتے تھے اور کچھ موضوعات ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے۔ میں اسکول جاتا رہا، کلاس میں بیٹھتا، اسباق سنتا، کاپیاں بھرتا۔ اساتذہ نے دیکھا کہ میں خاموش ہوں
مگر کام پورا کر رہا ہوں۔ اسی لیے کسی نے زیادہ سوال نہیں کیا۔ دوست وہی تھے مگر ان کے ساتھ وقت کم ہو گیا تھا۔ وقفے میں میں اکثر لائبریری میں بیٹھ جاتا یا میدان کے ایک کونے میں کھڑا رہتا۔ گھر میں میرے سونے جاگنے کے اوقات باقاعدہ کر دیے گئے۔ رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا۔ والدین کی باتیں مختصر تھیں اور ہدایات واضح۔ گھر میں مہمان کم آنے لگے۔ اگر کوئی آتا بھی تو باتیں عام موضوعات تک محدود رہتیں۔ چند ہفتوں بعد رشتہ داروں کے بارے میں پوچھنا بھی بند ہو گیا۔ محلے میں لوگ جانتے تھے کہ وہ واپس چلے گئے ہیں مگر وجہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ کچھ اندازے لگائے گئے، کچھ باتیں ہوئیں، پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ اسکول کے نتائج آئے، میرے نمبر مناسب تھے۔ گھر میں اس پر کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا، صرف اتنا کہا گیا کہ اگلے سال زیادہ محنت کرنی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اگلا سال شروع ہو گیا۔ نئے سال میں ایک نیا استاد آیا۔ اس نے کلاس کے آغاز میں سب کو باری باری پڑھنے کے لیے کہا۔ جب میری باری آئی تو میں نے کتاب کھولی اور پڑھ دیا۔ استاد نے کچھ نہیں کہا، بس نام نوٹ کر لیا۔ بعد میں اس نے مجھے ایک دن الگ سے کام دے دیا۔ میں نے وہ کام وقت پر جمع کرا دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ گھر میں اب سب کچھ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کھانا وقت پر، اسکول وقت پر، سونا وقت پر، کوئی غیر ضروری سوال نہیں، کوئی غیر ضروری بات نہیں۔ میں نے بھی یہی طریقہ اپنا لیا۔ کم بات، زیادہ کام۔ کچھ مہینوں بعد ایک قریبی رشتہ دار کی شادی تھی۔ گھر میں تیاری ہوئی، مجھے بھی ساتھ لے جایا گیا۔ تقریب میں سب لوگ موجود تھے۔ ہنسی مذاق، تصویریں، کھانا پینا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ کسی نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی اور میں نے بھی کسی سے زیادہ بات نہیں کی۔ واپسی پر گھر میں اس شادی کا ذکر بھی ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے 9ویں جماعت مکمل کی۔ پھر 10ویں امتحانات آئے، ختم ہوئے، نتائج آئے، میں پاس ہو گیا۔ گھر میں ایک سادہ سی خوشی منائی گئی۔ مٹھائی آئی، 2-3 لوگوں کو بتایا گیا، بات ختم۔ اس کے بعد کالج شروع ہوا۔ نیا ماحول، نئے لوگ۔ میں نے اپنے لیے ایک سادہ سا طریقہ چن لیا۔ کلاس، نوٹس، گھر۔ کسی نے زیادہ قربت نہیں کی، کسی سے زیادہ اختلاف نہیں۔ اساتذہ مجھے جانتے تھے مگر خاص طور پر نہیں۔ دوست تھے مگر محدود۔ کالج کے ایک استاد نے ایک دن ایک مضمون لکھنے کو دیا۔ موضوع عام تھا مگر لکھتے ہوئے میں نے واقعہ نہیں بلکہ ترتیب لکھی۔ استاد نے مضمون واپس کرتے ہوئے کہا کہ لکھائی صاف ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اس بات پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ گھر میں اب میں بڑا سمجھا جانے لگا تھا۔ کچھ فیصلوں میں میری رائے پوچھی جاتی، میں مختصر جواب دیتا، والدین مطمئن رہتے۔ کسی نے ماضی کی بات نہیں چھیڑی، میں نے بھی نہیں چھیڑی۔ کالج کے بعد یونیورسٹی کا مرحلہ آیا۔ میں نے داخلہ لیا، ہاسٹل نہیں گیا، روز آنا جانا شروع کیا۔ یونیورسٹی میں آزادی زیادہ تھی مگر میں نے اپنے طریقے نہیں بدلے۔ کلاس، اسائنمنٹ، گھر۔ اسی دوران ایک دن ایک پرانا جاننے والا ملا۔ اس نے پوچھا کہ فلاں رشتہ دار کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ اب رابطہ نہیں۔ اس نے وجہ نہیں پوچھی۔ بات ختم ہو گئی۔ ڈگری مکمل ہوئی، ملازمت شروع ہوئی، نئی جگہ، نئے لوگ۔ میں نے اپنا کام سیکھا، وقت پر پورا کیا۔ دفتر میں مجھے ذمہ دار سمجھا گیا۔ کسی نے میری ذاتی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کیا اور میں نے بھی کسی کو موقع نہیں دیا۔ سال گزرتے گئے۔ گھر میں اب حالات مستحکم تھے۔ چھوٹے بہن بھائی بڑے ہو رہے تھے۔ میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہا تھا۔
کسی نے ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن گھر میں ایک پرانی فائل نکلی۔ اس میں کچھ کاغذات تھے، پرانے بل، کچھ خطوط۔ والدین نے فائل بند کر دی اور کہا کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ فائل واپس رکھ دی گئی۔ زندگی اسی ترتیب میں چلتی رہی۔ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، کوئی بڑا اعلان نہیں ہوا، بس دن، ہفتے، سال گزرتے رہے۔ یہ سب ایسے ہی ہوا، خاموشی میں، ترتیب کے ساتھ اور بغیر کسی نشان کے۔ یونیورسٹی مکمل ہونے کے بعد زندگی ایک مقرر رفتار سے چلنے لگی۔ صبح دفتر، شام گھر اور ہفتے کے آخر میں چند ضروری کام۔ میں نے ایک کرائے کے مکان میں رہنا شروع کیا جو دفتر کے قریب تھا۔ گھر والوں سے رابطہ باقاعدہ تھا مگر محدود۔ باتیں روزمرہ تک رہتی، کام، صحت، موسم۔ کچھ عرصہ بعد والدین نے کہا کہ اب مستقل رہائش کا سوچنا چاہیے۔ میں نے سنا، نوٹ کیا اور وقت مانگ لیا۔ بات آگے نہ بڑھی۔ چند مہینے بعد یہی بات دوبارہ ہوئی مگر نتیجہ وہی رہا۔ کسی نے اصرار نہیں کیا۔ دفتر میں ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا۔ مجھے ذمہ داری دی گئی۔ میں نے کام وقت پر مکمل کیا۔ مانیٹرنگ میں شرکت، رپورٹس کی تیاری اور فائلوں کی ترتیب سب معمول کے مطابق رہا۔ سینئرز مطمئن تھے۔ کسی نے ذاتی سوال نہیں کیے۔ اسی دوران ایک دعوت نامہ آیا، ایک پرانی فیملی تقریب میں میں نے شرکت کی۔ ہال میں بہت سے چہرے تھے، کچھ مانوس، کچھ اجنبی۔ ہاتھ ملے، مختصر باتیں ہوئیں۔ ایک لمحے کے لیے ایک نام سنائی دیا جو برسوں سے نہیں سنا تھا۔ بات آگے نہیں بڑھی، میں نے بھی نہیں پوچھی۔ تقریب ختم ہوئی۔ واپسی پر ٹریفک میں وقت لگا۔ گھر پہنچ کر میں نے کپڑے بدلے، پانی پیا اور اگلے دن کی فہرست دیکھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق ترتیب میں تھا۔ چند ہفتوں بعد دفتر میں ایک ٹریننگ سیشن ہوا۔ موضوع تھا ٹیم ورک اور ذمہ داری۔ مثالیں دی گئی، کیسز سنائے گئے۔ میں نے نوٹس بنائے۔ سیشن ختم ہوا۔ کسی نے بعد میں مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے پہلے کہیں ایسا کام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، مختلف جگہوں پر۔ بات ختم۔ گھر سے ایک دن فون آیا۔ والد کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ میں چھٹی لے کر گیا۔ ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ، رپورٹس، دوائیں، سب ترتیب کے مطابق ہوا۔ گھر میں باتیں محتاط تھیں، پرانی باتیں نہیں ہوئیں۔ میں نے چند دن گزارے اور واپس آ گیا۔ واپسی کے بعد دفتر کے کام میں اضافہ ہوا۔ میں نے ایک نیا شیڈول بنایا، صبح جلدی نکلنا، شام کو دیر سے واپس آنا۔ گھر کم جانا ہوا، فون کالز مختصر ہو گئیں۔ ایک دن دفتر میں ایک فائل میرے پاس آئی جس میں پرانے ریکارڈز تھے، تاریخیں، دستخط، فیصلے۔ میں نے فائل مکمل کی اور آگے بڑھا دی۔ کسی کاغذ پر میرا نام نہیں تھا مگر ترتیب مانوس لگی۔ میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ کچھ عرصے بعد ایک ساتھی نے پوچھا کہ میں اتنا کم کیوں بولتا ہوں؟ میں نے کہا کہ کام پر توجہ رکھتا ہوں۔ اس سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ سال گزرا، پھر ایک اور سال۔ کام میں ترقی ہوئی، ذمہ داریاں بڑھی، رہائش بدلی اور محلہ، نئی سڑکیں، پڑوسیوں سے سلام دعا رہی، زیادہ میل جول نہیں ہوا۔ گھر والوں نے ایک بار پھر مستقل فیصلوں کا ذکر کیا۔ میں نے سنا، کہا کہ ابھی وقت نہیں۔ اس بار بھی بات وہیں رک گئی۔ کسی نے سوال نہیں کیا کہ کیوں؟ ایک شام دفتر سے واپسی پر بجلی بند تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ فلیٹ میں گیا۔ موبائل کی روشنی میں چند فائلیں دیکھیں۔ باہر شور کم تھا، اندر خاموشی تھی۔ میں نے کھانا گرم کیا اور کھا لیا۔ اگلے دن کا الارم لگایا۔ چند دن بعد ایک پرانا اسکول ساتھی ملا، مختصر ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ زندگی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے کہا کہ معمول کے مطابق۔ اس نے
بتایا کہ وہ شہر چھوڑ رہا ہے۔ میں نے نمبر بدلے مگر رابطہ نہ ہوا۔ اسی وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ کچھ بڑا واقعہ نہیں ہوا، کوئی بڑی بات سامنے نہیں آئی، سب کچھ ترتیب میں چلتا رہا۔ آخر ایک دن گھر میں ایک فیصلہ سامنے آیا۔ والدین نے کہا کہ وہ اب شہر بدلنا چاہتے ہیں۔ میں نے انتظامات میں مدد کی، سامان باندھا، کاغذات بنے، گھر خالی ہوا، ایک دور ختم ہوا۔ منتقلی کے بعد میں ایک بار پرانے محلے سے گزرا، گلی ویسی ہی تھی، گھر ویسے ہی۔ میں رکا نہیں، سیدھا آگے بڑھ گیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں بند فائلوں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں کھولا نہیں جاتا، بس محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہانی بھی ویسے ہی بند رہی۔ یہ سب ایسے ہی ہوا، بغیر اعلان کے، بغیر واپسی کے اور بغیر کسی نشان کے۔ والدین کے شہر بدلنے کے بعد گھر کا مرکزی سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنی رہائش برقرار رکھی اور کام جاری رکھا۔ نئے پتے، نئی فائلیں، نئی ذمہ داریاں، سب درج ہو گیا۔ پرانے محلے سے رابطہ ختم ہو گیا۔ کوئی خط، کوئی پیغام، کوئی اطلاع نہیں آئی۔ دفتر میں ایک نیا شعبہ بنا، مجھے وہاں منتقل کیا گیا۔ ٹیم چھوٹی تھی، کام زیادہ، رپورٹنگ سیدھی تھی اور فیصلہ تحریری۔ میں نے نظام کو اپنایا، وقت پر آنا، وقت پر جانا، کام مکمل کرنا، بس یہی ترتیب رہی۔ کچھ عرصے بعد کمپنی کی جانب سے ایک داخلی پالیسی جاری ہوئی۔ عنوان عام تھا مگر نکات واضح تھے: اعتماد، نگرانی اور رپورٹنگ کے مراحل۔ میں نے پالیسی پر ہی دستخط کیے، فائل آگے بڑھا دی، کسی نے تبصرہ نہیں کیا۔ اسی سال ایک پرانا کیس دوبارہ کھلا، دفتر میں نہیں، شہر میں۔ اخبارات میں مختصر خبر آئی، نام نہیں، صرف حوالہ، تاریخیں ملتی جلتی تھیں۔ میں نے خبر پڑھی، اخبار بند کیا اور دفتر کے لیے نکل گیا۔ اس خبر کا ذکر کسی میٹنگ میں نہیں ہوا۔ یہ مہینے بعد ایک غیر متوقع فون آیا، نمبر محفوظ نہیں تھا۔ بات مختصر رہی، کچھ معلومات کی تصدیق، کچھ سوالات۔ میں نے جو جانتا تھا بتایا، جو نہیں جانتا تھا اس سے لا علمی ظاہر کی۔ کال ختم ہو گئی، دوبارہ نہیں آئی۔ وقت کے ساتھ فائلیں بند ہوتی گئیں، کچھ کیسز نپٹ گئے، کچھ خاموشی بند ہو گئی، دب گئی۔ میں نے اپنے کام میں اضافہ کیا اور اضافی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ کارکردگی نوٹ ہوئی، ترقی ملی، کمرہ بدلا، عہدہ بدلا۔ ایک دن دفتر میں سالانہ جائزہ ہوا، اعداد و شمار پیش کیے گئے، اہداف طے ہوئے، اگلے سال کی حکمت عملی بنی۔ میں نے اپنی ذمہ داریوں کی فہرست دیکھی اور دستخط کر دیے۔ میٹنگ ختم ہوئی، گھر واپسی پر ایک پرانا باکس ملا جو منتقل ہوتے وقت رہ گیا تھا۔ اس میں کچھ پرانی کاپیاں، چند تصویریں اور ایک خالی ڈائری تھی۔ میں نے باکس بند کیا اور الماری کے اوپر رکھ دیا۔ ڈائری میں نے نہیں کھولی۔ چند ہفتوں بعد والدین کی صحت کے بارے میں اطلاع آئی، لیکن انتظامات دیکھے، ضروری کام نپٹائے اور واپس آ گیا۔ گفتگو مختصر رہی، ماضی کا ذکر نہیں ہوا۔ ایک شام شہر کے ایک حصے میں بجلی بند تھی، ٹریفک سست تھی۔ میں نے متبادل راستہ لیا۔ وہ راستہ پرانے محلے کے قریب سے گزرتا تھا۔ رفتار کم ہوئی، پھر بڑھ گئی۔ میں نے گاڑی نہیں روکی۔ اگلے دن دفتر میں ایک نیا ملازم آیا، تعارف ہوا، ذمہ داریاں بتائی گئیں۔ اس نے بتایا کہ میں نے جو بتایا اس نے اس طریقہ کار کو سمجھا۔ بات ختم ہو گئی، سال مکمل ہوا، پھر دوسرا۔ کام چلتا رہا، زندگی چلتی رہی۔ کچھ چیزیں فائلوں میں محفوظ رہیں، کچھ یادداشت میں۔ کسی جگہ نام نہیں لکھا گیا، کسی جگہ نشان نہیں چھوڑا گیا، مگر آخر میں سب کچھ اسی ترتیب پر آ کر رک گیا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، ایک عام سا معمول، ایک خاموش سا نظام اور بند فائلیں۔ یہی مکمل واقعہ ہے، اسی طرح ہوا، اسی طرح ختم ہوا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
شکریہ۔ اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو فالو ضرور کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔